بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرامی، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور مصر کے جنگل کے قریب ایک قبیلے کے اندر ایک بوڑھا بزرگ جس کی بڑی بڑی داڑھی ہے اور سر پر پگڑی ہے، اس نے اپنے قبیلے کے اندر اعلان کر دیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اور حضور جب اس نے یہ کام شروع کیا تو اس کے قبیلے کے 2-3 لوگ پیروکار تھے، لیکن حضور اس نے اچانک کچھ ایسا کیا کہ اب پورا قبیلہ چند دنوں کے اندر اس کی پیروکاری کرنے لگا، اور حضور حتیٰ کہ اس بات کو 6 ماہ گزرے اور اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 20,000 لوگوں سے زیادہ ہو گئی۔ اور حضور اگر اس ڈھونگی بوڑھے بزرگ کو نہ روکا گیا تو حضور آئے دن اس کے پیروکاروں کی تعداد 2 گنا ہو جائے گی، اور اس کا کہنا ہے کہ آنے والی صدی کے اندر اس دنیا میں میری پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ اور وہ خود کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے۔ حضور پتہ نہیں وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ آئے دن اس کے پیروکاروں کی تعداد اچانک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑی اور بری خبر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ یہ مسئلہ جتنا سامنے سے آسان نظر آ رہا ہے اتنا ہی پیچھے سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جرگہ بلایا اور جرگے کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس ڈھونگی آدمی اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا، اور اس ڈھونگی کے ایک ایک پیروکار کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ سب کی بات درست ہے، لیکن اب وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کے 20,000 پیروکار مار دیے تو 40,000 پیروکار اور نکل آئیں گے۔ اس نے اپنا جال پوری طرح پھیلا دیا ہے۔ اب اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کوئی اور ترکیب نکالنی ہوگی، اور وہ بھی بہت جلدی۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو 1 سال کے اندر اندر وہ مصر کے ایک پورے شہر پر حکومت کرنے لگے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے ایک لباس تیار کرو، جو لباس اس ڈھونگی آدمی کے پیروکاروں کا ہے، اور میں اسی طرح کا حلیہ بنا کر اس کی جماعت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور چند ہی دنوں کی مشقت کے بعد میں اس ڈھونگی کی کوئی ایسی کمزوری تلاش کر لوں گا کہ جس سے اس کو شکست دے سکیں۔ سارے سپاہی آپ کو منع کرتے رہے کہ حضور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے درمیان آپ جاسوس بن کر داخل ہوئے ہیں تو وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی منع کرنے کے باوجود کسی کی ایک نہ سنی، اور وہاں اس قبیلے کی طرف چل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے اندر پہنچے اور خود کو اس ڈھونگی جو اپنا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا تھا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، اس کے سامنے حاضر ہوئے۔ اور پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حرکت کی جس سے اس ڈھونگی کا راز سارے لوگوں کے سامنے کھل گیا۔ اور وہ عجیب حرکت یہ تھی کہ دوستوں، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ دمشق کے بازار کے اندر ایک بچہ جس کو اپنے ماں باپ بازار کے کونے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ بچے کی عمر تقریباً 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس بچے نے اسی بازار کے اندر کبھی بھیک مانگی تو کبھی کسی تاجر کے پاس سامان اٹھانے کا کام کیا اور اپنے پیٹ کو بھرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن دمشق کے بازار کے اندر کسی تاجر نے یہ رحم نہ کھایا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر لے جائیں۔ سب نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے،
اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جب بازار بند ہو جاتا تو سخت سردیوں میں وہ ایک تندور والے کے تندور کی دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی جسم کو گرم کرتا، اور جب گرمیاں آتی تو وہ رات کے وقت گرمی سے تنگ آ کر بڑے بڑے درختوں پر چڑھ جاتا۔ لیکن اس ظالم دنیا نے اس پر رحم نہ کھایا، اور وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ وقت گزارتا رہا، اور وہ بچہ اسی بازار کے اندر پلتا بڑھتا 12 سال کی عمر میں جا پہنچا۔ سارے تاجر اس کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ وہ اس بازار کے تاجروں کی آنکھوں کے سامنے پلتا بڑھتا رہا۔ اس نے اپنی اس 12 سالہ زندگی کے اندر کبھی کسی ایک تاجر کے پاس مسلسل کام نہیں کیا، بلکہ کبھی کسی تاجر کے پاس کام کرتا تو کبھی کسی تاجر کے پاس، اور 12 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ بازار کے اندر بھاری بھرکم سامان اٹھا اٹھا کر تاجروں کی دکانوں میں لے جا رہا تھا، تو دمشق کے بازار کے اندر ایک عیسائی شہزادی کا گزر ہوا۔ یہ عیسائی شہزادی نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم کس کے بچے ہو اور کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام جانسن ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماں باپ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ تو عیسائی شہزادی نے کہا کہ تمہیں یہاں سارا دن کام کرنے کی کتنی مزدوری ملتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مسلسل کام کرتا رہوں تو میں چند سکے کما لیتا ہوں، ان میں سے 2-3 خرچ کر لیتا ہوں اور باقی کے سکوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی میری مزدوری نہیں لگتی تو پھر بچے ہوئے سکوں سے روٹی خرید کر کھا لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میرے محل میں چلو تو میں تمہیں اس سے بھی دگنی قیمت کی مزدوری دوں گی، ایک کمرہ بھی مل جائے گا۔ عیسائی شہزادی نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے محل کے اندر پہنچ گئی۔ اب یہ 12 سالہ بچہ اس عیسائی شہزادی کے محل میں کام کرنے لگا۔ اس بچے پر رحم کھا کر عیسائی شہزادی کے ملازم اور اس عیسائی شہزادی کا باپ، جو کہ قافلے کا حاکم تھا، وہ بھی اس کو ہر آئے دن انعام و کرام سے نوازتا رہا، اور اسی طرح چند ہی دنوں کے اندر اس نے بڑی رقم اپنے پاس جمع کر لی۔ ایک دن وہ بچہ محل کے اندر کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محل کے اندر کوئی ایسا آدمی آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے خود عیسائی شہزادی اور اس کا باپ بھی کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ ان سے بھی بڑا کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ، جس کے سر پر ایک خاص قسم کی پگڑی اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ محل کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ اس بچے نے ایک ملازم سے پوچھا، حضور یہ کون ہے جس کے استقبال کے لیے خود شہزادی بھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی؟ تو اس ملازم نے کہا، بیٹا تم نہیں جانتے، یہ ہمارے پادری ہیں اور یہ ہمارے مذہب کے سردار ہیں۔ یہ سن کر وہ بچہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر، اتنی بڑی شہزادی ہو کر بھی ایک عام سے پادری کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پادری ان سب سے زیادہ رتبے والا ہے۔ تو اب اس بچے نے عیسائی مذہب کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نظارے نے اس بچے کو حیران کر دیا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر ایک مذہبی انسان یعنی کہ پادری کی اتنی قدر کر رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں بہت بڑا تاجر بھی بن جاؤں تو پھر بھی مجھے بادشاہوں اور شہزادیوں کے آگے جھکنا پڑے گا، لیکن اگر میں ایک پادری بن جاتا ہوں تو میں بہت مشہور ہو جاؤں گا، اور میرے دل کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں ایک سچا پادری ہوں یا پھر یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں۔ 12 سال کے بچے کے دماغ میں ایسا طوفان اٹھ رہا تھا کہ بڑے ہو کر اس طوفان نے کتنا نقصان پہنچانا تھا اور کتنی بربادی کرنی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے اتنی دولت کما لی
کہ اگر وہ کسی بھی بازار میں کاروبار کرتا تو وہ چند ہی دنوں کے اندر ایک نامور تاجر بن جاتا، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ایک بہت بڑا پادری بن کر لوگوں کو اپنے سامنے جھکا دوں گا۔ جس دنیا والوں نے مجھے اپنے پیروں تلے روندا، ان سب سے حساب لوں گا۔ اس کو اپنے پچھلے بچپن کا سارا نظارہ یاد تھا کہ کس طرح اس کو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ خود مزدوری کرتا رہا اور خود کھاتا رہا۔ اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اب اس نے پادری کا لباس خریدا، اپنے ساتھ ایک عیسائی رکھا اور اسے کہا کہ میں فلاں قبیلے میں جا رہا ہوں، تم میرے وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بھیج دو اور ان کو کہو کہ جا کر اس قبیلے کے اندر یہ بات پھیلا دیں کہ آپ کے قبیلے کے اندر بہت بڑے پادری صاحب آ رہے ہیں، اور وہ میرے بارے میں اتنی تعریفیں کرنا کہ وہ قبیلے والے میرے مرید ہو جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے چھوٹے سے قافلے پر پادری بن کر اس قبیلے کے اندر پہنچا تو قبیلے والوں نے اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی، کوئی ایک بھی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ میں اس بیزاری کا ان گاؤں والوں سے ضرور بدلہ لوں گا، اور اب اس نے سوچا کہ کچھ ایسا بڑا کام کیا جائے جس سے میرے مرنے کے بعد بھی تاریخ مجھے یاد رکھے گی۔ اس کے شیطانی دماغ میں یہ خیال آیا اور اس نے چند ہی دنوں کے اندر اس قبیلے کے اندر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کا حلیہ بھی کچھ ایسا تھا کہ اس کے منہ پر اب لمبی لمبی داڑھی، سر پر ایک عجیب پگڑی، اور شکل سے بھی وہ ایک اچھا پادری لگ رہا تھا۔ جب اس نے اس بات کا اعلان کیا تو گاؤں کے قبیلے کے سردار اور چند طاقتور آدمی اس کے پاس آئے اور کہا، تم نے جس بات کا اعلان کیا تم اپنی اس بات سے انکار کر دو، ورنہ تمہیں الٹا لٹکا کر اس قبیلے میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو اس کے پاس دولت بے انتہا تھی۔ اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ سونے کے بھرے ہوئے صندوق لے آؤ۔ جب قبیلے کے سردار اور دیگر طاقتور نامور لوگوں نے سونے کے بھرے صندوق دیکھے تو وہ بھی اپنے ایمان کو بیچ بیٹھے، اور انہوں نے بھی اس ڈھونگی انسان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر قبیلے کا سردار میرا ساتھی بن گیا تو سارے قبیلے کے لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے میں مجھے چند دن ہی لگیں گے، اور اس طرح وہ اپنا اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور چند ہی دنوں کے اندر اس قبیلے کے سارے لوگ اس کے پیروکار بن گئے اور اس کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور اسے خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ارد گرد کے قبائل نے دیکھا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک انسان نے توبہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ لہٰذا چند قبیلوں کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے سپاہی لے کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا، لیکن وہ سردار نہیں جانتے تھے کہ دو تین قبائل مل کر ان کے پاس جتنے سپاہی تھے اس سے کئی گنا سپاہی وہ پہلے ہی خرید کر اپنے قبیلے کے ارد گرد حفاظت کے لیے رکھ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے اس ڈھونگی انسان کے سپاہیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو کاٹ ڈالا۔ قبیلے کے سردار خوف میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ یہ اتنا طاقتور ہو سکتا تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب اس قبیلے کے سرداروں کے پاس اپنے سپاہی بھی نہ رہے تو اب اس ڈھونگی انسان نے ارد گرد کے قبائل کے سرداروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہیں جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے لو اور میرے پیروکار ہونا شروع کر دو اور میرے مذہب کو آگے بڑھاؤ، اور اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس کے بعد قبیلے کے سرداروں نے بھی دولت کی خاطر اپنے ایمان کو دھوکہ دے دیا اور اس سردار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرنے لگا اور چند ماہ کے اندر اندر
اس آرمی کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 20,000 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جاسوس جاسوسی کرتے ہوئے اس قبیلے کے پاس والے جنگل سے گزرا، تو انہوں نے اس ڈھونگی انسان کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اس میں بڑی تعداد تھی۔ اس نے اپنا بیس بدلا اور اس ہجوم کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ معلوم کیا جائے کہ آخر یہ کس مذہب کے لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح کا مذہب تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ چند ماہ پہلے فلاں قبیلے کے اندر اس آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور چند ماہ کے اندر اس کے پیروکاروں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ معلوم کیا جائے کہ آخر اس کا ماضی کیا تھا اور یہ پہلے کیا کرتا تھا، اور اچانک اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے خود کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو جب اس ماہر جاسوس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ذریعے اس ڈھونگی انسان کے ماضی کا پتہ لگایا، تو انہیں پتہ چلا کہ بازار کے اندر بھیک مانگنے والے اور مزدوری کرنے والے بچے کو حالات نے اتنا ستایا کہ وہ ان لوگوں سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ کچھ اس طریقے سے لے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس کو در در رلایا تھا، اب اس نے اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن اس جاسوس نے یہ سوچا کہ یہ بہت غلط کام ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ آنے والا طوفان ایک دن بہت بڑی تباہی مچا دے گا۔ وہ جاسوس اس مجلس میں جانے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ تو ایک دن اس نے مجلس کے اندر اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اگر تم نے اس طرح کوشش جاری رکھی تو آنے والی صدی کے بعد ہماری پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ جب یہ بات اس جاسوس نے سنی تو وہ فوراً اسی وقت اسی مجلس سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ جب سلطان کے پاس پہنچا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اور اس کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور ایک بری خبر ہے۔ سلطان نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ حضور جنگل کے قریب ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کے اندر ایک آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور خود کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور حضور اب اس نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت سارے پیروکار بنا لیے، حتیٰ کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ جب بات اس جاسوس نے بتائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مکمل معلومات لینے کے بعد ایک جرگہ بلایا، اور جرگے کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس قبیلے پر جا کر حملہ کریں گے، اور اس ڈھونگی انسان اور قبیلے کی جتنے بھی پیروکار لوگ ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اتنے میں علی بن سفیان بولا حضور ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ اس آدمی کے اگر ہم 20,000 پیروکاروں کو ماریں گے تو اس کی یہ تحریک پہلے سے بھی زیادہ زور پکڑے گی، اور اس سے دگنی تعداد میں اس کے اور پیروکار نکل آئیں گے۔ حضور ہمیں اس ڈھونگی انسان کی کوئی کمزوری تلاش کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر وہ انسان اپنے لوگوں کو اتنا جلدی پیروکار کیسے بناتا ہے۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے لگے، کیونکہ علی بن سفیان کی باتوں میں بہت وزن تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جس طرح کا لباس اس کے پیروکار پہنتے ہیں اس طرح کا لباس میرے لیے لے کر آؤ۔ سارے سپاہی حیران ہو گئے کہ سلطان یہ کیا کر رہے ہیں۔ آدھا دن گزرا تو وہ سپاہی لباس لے کر آیا، تو سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا
کہ میں یہ لباس پہن کر ان کی جماعت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے میں اس ڈھونگی انسان کی مکمل حقیقت جان لوں گا، اور جب میں اس کی کوئی کمزوری کا پتہ لگا لوں گا تو پھر ہم اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جڑیں کاٹ دیں گے، اور اس طرح اس کے پیروکاروں کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس قبیلے کے قریب پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی رسم و رواج باقی لوگوں سے بالکل مختلف اور عجیب تھے۔ ان کے کھانے کا انداز سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جانور ہیں، حتیٰ کہ سلطان نے دیکھا کہ وہ جانوروں کا خون پی رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا، لیکن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے کے دروازے پر کھڑے سپاہیوں نے سلطان کو دیکھ کر سپاہی بھی بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہمارے سردار کا نام تو دور دور تک پھیل چکا ہے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اندر جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قبیلے کے اندر ایک خیمہ لگا کر رہنے لگے اور تھوڑی تھوڑی معلومات حاصل کرنے لگے۔ تو اتنے میں اس قبیلے کے اندر ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھی بن گیا، جو کہ اس ڈھونگی انسان کا سب سے قریبی سپاہی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باتوں ہی باتوں میں اس سپاہی سے پوچھا کہ ہمارے سردار کی تو کیا بات ہے؟ ہمارے سردار کے پیروکار آئے دن اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اگر اس طرح چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن ہمارا سردار پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہمارے سردار کے پیروکار کا اتنا تیزی سے کیوں بڑھتے ہیں۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، حضور یہ ایک راز کی بات ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں اپنا دوست بنایا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو اس نے کہا، اے نوجوان، میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ملنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا سردار ہر قبیلے کے اندر اپنے سپاہی بھیج کر اپنے مذہب کی اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو ہمارے سردار کی حکم کی تعمیل کر لیتا ہے، ہمارا سردار اس کو بہت سونا، بہت سارے اناج، بیڑوں کے ریوڑ دے دیتا ہے، لیکن جو اس کی اطاعت نہیں کرتے وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ڈر کے ہمارے سردار کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہمارے سردار کی اطاعت کرنے سے نہ صرف انہیں گھر بیٹھے دنیا کی ہر سہولیات ملتی ہیں، بلکہ ہمارے سردار کی طرف سے ان کو بھاری انعام بھی ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر آئے دن اس کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو پھر غلط ہے، کسی کو ڈرا کر اپنی اطاعت کرانا غلط ہے، یہ سب کرنا تو ناجائز ہے۔ تو یہ سن کر اس سپاہی نے کہا، تمہیں بھی بہت سارا سونا ملے گا، پھر تم یہ سب کچھ نہیں کہو گے۔ چلو میں تمہیں اپنے اس سردار کے پاس لے کر جاتا ہوں، تو وہ تمہیں بہت سارا سونا دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر کسی اور دن چلیں گے اور اپنے سردار سے سونا حاصل کریں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام ہوتے ہی اپنے خیمے سے اپنا سامان باندھا اور اپنے واپس محل لوٹ آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ 500 سپاہیوں کا دستہ تیار کرو، اور ان کی ہر تھیلی کے اندر 200 سونے کے سکے اور اس کے علاوہ اناج اور ضروریات زندگی کی باقی چیزیں تھیلوں میں ڈالو، اور سپاہیوں کو حکم دو کہ اس ڈھونگی انسان کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان سب تک یہ سامان پہنچانا ہے، لیکن ان کو یہ کہنا ہے کہ تم نے اپنے سردار کی پیروکاری نہیں کرنی، اور تمہارے بچوں کی حفاظت کرنا اب سلطان صلاح الدین کی ذمہ داری ہے،
کیونکہ ہمارا سلطان ٹھیک ایک ہفتے کے بعد تمہارے اس ڈھونگی سردار کو قتل کرے گا، اور اس کے نتیجے میں تم نے سلطان صلاح الدین کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھانی۔ سارے وزیروں نے اپنے فرائض لیے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن کے اندر اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر سپاہیوں نے 20,000 پیروکاروں تک سارا سامان پہنچا دیا اور ان کو یقین دلایا کہ تمہارے ڈونگی سردار تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب ہمارا سلطان اس کا خاتمہ کرے گا تو تم نے سلطان کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ اس ڈھونگی انسان کا۔ جب 2 دن گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لشکر تیار کیا اور جا کر اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس قبیلے کے اندر 1,000 سپاہیوں کا دستہ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہیوں نے ایک ایک سپاہی نے 20-20 سپاہیوں کو مار ڈالا، اور ڈھونگی انسان جو کہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا، اس کو توقع تھی کہ میرے جتنے بھی پیروکار ہیں اور جب ان کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ میرے اوپر قربان ہونے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئی اور ایک بھی آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے پیروکار اس کے سپاہیوں کو کاٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی حواس کھو بیٹھا اور اس نے اسی وقت اپنے سینے میں خنجر مار دیا اور خود کو قتل کر ڈالا، کیونکہ اس کی سالوں کی محنت ڈوب گئی۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تک پہنچے تو وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دیا اور باقی لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آنے والے وقت میں قیامت تک کوئی ہمارے دین اسلام کے خلاف کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔